مفتاح صاحب، یہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ انہوں نے ڈیل کی ہے اور معاہدہ کیا ہے فروری 2022 میں، اور ایک تو مجموعی پروگرام ہے، تو اس میں تو ابھی اور بھی بہت چیزیں کرنی باقی ہے جو انہوں نے نہیں کی ہیں. تو ذرا لوگوں کو آگاہی کے لیے، پاکستان میں ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ فیوچر کی پلاننگ کوئی نہیں کر سکتا، تو اور کیا کیا شرائط ہے جو اس معاہدے میں ہیں اور جن پہ آپ نے ان کے ساتھ ہاں کر دیا ہے، تاکہ ہم ذہنی طور پر ان بموں کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں؟ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ ہم نے آئی ایم ایف سے کہا ہے کہ اس پروگرام کو 1 سال اور کھینچو، جہاں تک ہماری حکومت چلے گی تو 1 سال اور چلے گا. جو ہم نے کہا تھا کہ اس میں پیسے بھی بڑھا دو. یہ جو پروگرام تھا یہ 6 بلین کا تھا، جس میں سے ابھی پی ٹی آئی صرف 3 بلین لے چکی تھی، تو ہم 3 اور 2 5 بلین کی آئی ایم ایف سے بات کر رہے ہیں. جو ایک اور چیز جو انہوں نے مانی تھی وہ عمران خان صاحب نے آپ کو پتہ ہے کہ اچانک مارچ میں بجلی کی قیمتوں میں بھی 5 روپے کی کمی کر دی تھی، وہ سبسڈی دی تھی. تو وہ ہمیں کبھی نہ کبھی وہ اس کو ہٹانی ہوگی. اچھا. ٹھیک ہے. تو وہ بجلی کی ایک قیمت میں جو خان صاحب نے، اور وہ ہمیشہ سے ہوتی تھی، لیکن خان صاحب وہ نے کتنی ہے؟ 5 روپے 5 روپے پہ یونٹ. ہاں، اور وہ کچھ یونٹس کے بعد لگتی ہے. کبھی نہ کبھی مینز بیفور بجٹ یا آفٹر بجٹ؟ نہیں، ناٹ نیسسرلی بیفور بجٹ، لیکن کبھی نہ کبھی. مطلب یہ کہ کسی نہ کسی دور پہ. لیکن اب یہ ہمارا آئی ایم ایف یہ کہہ رہا ہے، ابھی ہمارا نیا ایگریمنٹ تو نہیں ہوا ہے، ابھی تو ہوگا نیا ایگریمنٹ. آئی ایم ایف یہ کہہ رہا ہے، کابینہ نے یہ فیصلہ کرنا ہے. میں ای سی سی سے یہ کابینہ تک بھیج چکا ہوں، کابینہ کی مرضی ہے جو فیصلہ کرے گی. لیکن ایک یہ اگر آپ پوچھ رہے ہیں مجھ سے کہ کیا ہے، تو یہ امیجیٹ ہورائزن. اچھا، ایک تو یہ وہ معاہدہ تھا جو انہوں نے ان کے ساتھ کیا تھا. جی. ابھی آپ وہ نئے معاہدے کے لیے ان شرائط کو پورا کرنے کا تقاضا کر رہے ہیں، تو نئے آپ پھر ان کے ساتھ معاہدہ کریں گے؟ جی، نئے معاہدہ کریں گے، جی انشاءاللہ. اچھا. تو لیکن اس میں جو انہوں نے کمٹمنٹ کی تھی، ابھی مزید ایک بجلی والا معاملہ باقی ہے. پیٹرول سے ریلیٹڈ کوئی اور چیز؟ پیٹرول سے ریلیٹڈ اب کوئی فل فور کوئی چیز نہیں ہے. اچھا. میں آپ کو دیکھیں ایک سچی بات ہے کہ یہ موونگ ٹارگٹ ہوتا ہے. موونگ ٹارگٹ اس لیے ہوتا ہے کہ جب ہم آئے تھے تو $90 کا پیٹرول تھا، آج 100 اور میرے خیال سے $20 کا ہو گیا ہے. اب معاذ اللہ اگر پیٹرول اور مہنگا ہو جاتا ہے، $140 کا ہو جاتا ہے، تو حکومت پاکستان کے پاس پیسے نہیں ہے نقصان کرنے کا. لیکن اس معاہدے کی روح سے تو آپ لوگوں کو سبسیڈائز کرنے کی اجازت نہیں ہے. جو مارکیٹ پرائس ہوگی اس کے مطابق اس معاہدے کے تحت تو نہ صرف سبسیڈائز نہ کریں، بلکہ اس کے اوپر آپ کم از کم 60 روپے ٹیکس لگائیں. ہم نے ایک پیسہ بھی ٹیکس نہیں لگایا. آج بھی حکومت پاکستان 23 روپے سے ڈیزل کے اوپر نقصان کر رہا ہے. آج بھی حکومت پاکستان کون ہے؟ میں اور آپ ہی ہیں نا. آج بھی حکومت پاکستان 9 روپے پیٹرول پر نقصان کرتا ہے، اور میرے خیال سے 8 روپے لائٹ ڈیزل آئل پر نقصان. اچھا، یہ آئی ایم ایف کی مالیاتی دنیا میں وہ حیثیت ہے جو مسلم لیگ نون میں نواز شریف کی ہے اور پی ٹی آئی میں عمران خان کی ہے. تو بہت سارے ممالک انتظار کر رہے تھے آئی ایم ایف کا، تو اس کے بعد کچھ دوست ممالک سے کیا ملا ہے، کیا ایکسپیکٹڈ ہے؟ دیکھیے، ایک تو یہ کہ چین نے 2.4 بلین ڈالرز جو تھے وہ ری رول نہیں کیے تھے، جو 25 مارچ کو تھے انہوں نے واپس لے لیے تھے. اور وہ پھر پرائم منسٹر صاحب نے بات کری اور کافی چیزیں ہوئیں. بلاول بھٹو صاحب بھی ادھر تشریف لے گئے. اس کے بعد وہ چیز ہو گئی اور وہ 2.4 بلین ڈالرز میرے خیال سے اگلے 2-3 دنوں میں انشاءاللہ آ جائیں گے. وہ ساری پروسیجر فارمیلٹی ختم ہو گئی ہے، مطلب پیسے آنا باقی رہ گئے ہیں. تو ایک تو یہ اچھی چیز ہوئی ہے. اس کے علاوہ میں اللہ کی ذات سے امید رکھتا ہوں کہ سعودی عرب سے کچھ نہ کچھ. سعودی عرب نے ایک چیز تو کہہ دی ہے ہمیں کہ ہم آپ کو جو پیسے آپ کے دسمبر میں ڈیو ہیں وہ ری رول ہو جائیں گے. سعودی عرب سے یہ بات ہوئی تھی تو انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جو آپ کی آئل کی لمٹس ہیں خریدنے کی قرض پہ، اس کو بڑھا دیں گے، کیونکہ آئل بھی مہنگا ہو گیا ہے. اسی طرح ہم اب ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہم قطر سے بات کریں کہ جو ہم آپ سے ایل این جی خریدتے ہیں وہ بھی قرض پہ کر دو، اور اگر اس پہ بھی کوئی تھوڑی بہت وہ ہماری کوئی مدد کر سکیں تو اچھا ہو جائے گا. اور یو اے ای سے بھی ہماری کچھ بات ہوئی ہے. تو مطلب میں سمجھتا ہوں کہ کافی 2-3 جگہوں سے مثبت بات ہوئی ہے. اب دیکھیں کیا ہوتا ہے. اچھا، یہ ڈیفنس بجٹ بڑھانے کی کیا بات ہے؟ جو روٹین میں بجٹ بڑھتا ہے وہ بجٹ بڑھے گا. کوئی ایکسٹرا آرڈنری نہ انہوں نے مانگا ہے، نہ ہمارے پاس گنجائش ہے. یعنی جو ڈیویلیویشن کے حساب سے جو بجٹ بند اتنا بھی نہیں بڑھے گا. سچی بات ہے کہ پورا ڈیویلیویشن کا حساب بھی نہیں کر سکتے. اور لیکن آن دا ادر ہینڈ سارا فارن کمپوننٹ ہوتا بھی نہیں، سارے کے سارا ڈالر میں تو خرچہ نہیں ہوتا ہے. تو مطلب لیکن جو ڈیفنس کا مطلب جو اگر سیلری بڑھ رہی ہے مثال کے طور پر، تو ڈیفنس آفیسرس کی وہی سیلریاں بڑھیں گی جو کہ سویلین آفیسرس کی بڑھیں گی. کوئی نتھنگ ڈفرینٹ. اچھا، یہ لوڈ شیڈنگ پہ آج کل کوئی کمی نیئر فیوچر پہ ایکسپیکٹڈ ہے؟ جی،
کب تک؟ میرے خیال سے پرسوں سے تو کل بھی اچھا دن نکلا ہے، آج بھی تھوڑا سا بہتر نکلا ہے. بڑی انیوژل پلینز آف پنجاب میں بہت انیوژل وہ گرمی آئی ہے، لیکن ہم پھر بھی سمجھتے ہیں کہ کل سے یا پرسوں سے جو ہے وہ کافی سبسٹینشل بہتری آ جائے گی. گریڈ 20 سے اوپر کے افسران ہیں یا وزراء ہیں، ان کے تیل کے اس پہ 40% شاید کمی کر کچھ رہے نہ ہیں. کچھ کمی ہوگی. جی نہیں، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ وزراء اور گریڈ 20 سے اوپر کے افسران کا 100% ختم کیوں نہیں کرتے؟ ملک اتنی بری حالت سے گزر رہا ہے. دیکھیں گریڈ 20 کے اوپر کے افسران جو ہوتے ہیں نا، ان کو تو ہم نے وہ کر دیا ہے آئی تھنک 8-10 سال پہلے مانیٹائز کر دیا. تو ان کو تو پیسے ملتے ہیں، پیٹرول نہیں ملتا، اور پیسے 60 روپے کے حساب سے لیٹر کے حساب سے ملتے ہیں. تو وہ تو خیر ڈفرینٹ ہی ہو گیا. وزراء کے ہیں، آپ اگر پرائم منسٹر چاہیں تو ختم کر دیں، کابینہ چاہے ختم کر دے، ٹھیک ہے. میرے خیال سے موسٹ کابینہ ول سے کہ ہم کو کچھ بھی پیٹرول نہ دو، ٹھیک ہے. مثلا ان میں جتنے بھی لوگ ہیں نا، دیکھیں ظاہری بات ہے جو بندہ الیکشن لڑ سکتا ہے 30-40 لاکھ لوگ وہ کروڑ پتی ہوتے ہیں تبھی الیکشن لڑ سکتا ہے. 30-40 لاکھ لوگ ہیں، 30-40 لوگ ہیں کابینہ میں. آپ نے ختم کرنا ہے ان کے پیٹرول بچا لیں. نہیں، میں تو کہتا ہوں سارے پارلیمنٹیرین کی سارے آئی ڈونٹ نو کہ پارلیمنٹیرینز کو پیٹرول کا الاؤنس کو ملتا ہے. میرے خیال سے نہیں، میں تو کہتا ہوں ساری مراحت ختم کرنی چاہیے، ایمرجنسی ہے نا. آپ دیکھیں نا، اب آپ کیا بات کر رہے ہیں صافی صاحب. ہمارے جو پی ٹی آئی کے بھائی ہیں، بھائی بہن جتنے بھی ہیں، تب نے استعفیٰ دے دیا ہے. پارلیمنٹ آنے کا وہ نہیں تشریف کی تکلیف کرتے، لیکن تنخواہ لے رہے ہیں. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی تنخواہ میں کم کروں، اللہ نہ کرے. یہ جرم مجھ سے اس مہینے کی تنخواہ لی ہے جی واپس نہیں کی؟ نہیں، واپس نہیں کی سر. تو آپ لوگ جب انہوں نے استعفے دیے ہیں تو کیوں بھیج رہے ہیں ان کو؟ سر ہم نے دیکھیں ایک بڑا پروسیس ہوتا ہے، سیریسلی بڑا. ہاں، ڈی نوٹیفائی نہیں ہوئے، لکھا ہوا پروسیس ہے کہ آپ نے استعفیٰ دیا، آپ دوسرے دن اسپیکر کے پاس جائیں، بولے ہاں میں نے استعفیٰ دیا، یہ میری سائن ہے، آپ کا استعفیٰ منظور ہو جائے گا. اور میں آپ کو بلا خوف تردید کہتا ہوں کہ جو ہمارے پی ٹی آئی کے ساتھی دوست جائیں گے راجہ پرویز اشرف کے ساتھ اور کہیں گے کہ ہاں یہ میری سگنیچر ہے، میں نے استعفیٰ دیا، یہ لو، ہم اس کا استعفیٰ مان لیں گے. وہ خود تشریف نہیں لا رہے. دیکھیں آپ، مطلب وہ خود استعفیٰ دے دیا، لیکن ان کو بھی پتہ ہے کہ جب تک راجہ اشرف کے پاس نہیں جاؤ گے، پرویز اشرف کے پاس، استعفیٰ قبول نہیں ہوگا. تو یہ تو خالی وہ ہے پوسچرنگ جس کو کہتے ہیں انگریزی میں. یہ تو خالی ایک رول انہوں نے اپنایا ہوا ہے کہ ہم نے استعفیٰ دیا ہوا ہے، تنخواہ ہم لے رہے ہیں. اچھا، ایک آخری 2 سوال. ٹھیک ہے، منشور میں ان کا تھا، لیکن اب آپ لوگ خود کہہ رہے ہیں نا کہ ملک دیوالیہ ہونے سے بال بچ گیا اگر آئی ایم ایف کا یہ معاہدہ آپ نہ کرتے. تو یہ جو گورنر ہاؤسز ہے اور یہ جو پنجاب ہاؤس ہے اور یہ سندھ ہاؤس ہے، یہ فلاں ہیں، اس کو بیچ کیوں نہیں دیتے؟ ہوٹل کیوں نہیں بنا دیتے؟ دیکھیں میں آپ کو سچ بتاؤں، یہ پی ایم ہاؤس جیسے جو اس وقت یہ بات کرتے تھے کہ اس کی یونیورسٹی بنائے، اس کے بعد ایک تقریب بھی کی تھی انہوں نے، تقریب بھی کی تھی کہ پی ایم ہاؤس. نہیں، میں پی ایم ہاؤس کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن وہ غیر ملکی مہمانوں کے لیے بھی ضروری ہے. نہیں، غیر ملکی مہمان ایک سیکیورٹی زون کے اندر، ایک حصار میں ہوتا ہے، وہ زون کے اندر تو نہیں یونیورسٹی بن سکتی. یہ بات تھوڑی سی سوچنے کی ہے. مجھے نہیں پتا کہ مطلب کہ چیف منسٹرز اگر جہاں پہ میٹنگ کرتے ہیں، جب پرائم منسٹر جاتا ہے وہاں پہ بیٹھتا ہے، کہ اس وقت گھر نہیں ہونا چاہیے؟ مطلب کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے؟ چیف منسٹر کا دفتر تو بہرحال ہوگا نا. چیف منسٹر، آپ سندھ کے چیف منسٹر کا مجھے پتا ہے کہ آپ دفتر دیکھ لیں، چھوٹا سا گھر ہے، اس کے ساتھ اینیکسی لگی ہوئی ہے. اگر آپ چاہیں تو وہ ختم بھی کرتے ہیں، لیکن مطلب ایک چیف منسٹر 4 چیف منسٹرز کے ہاؤسز کے لیے. دیکھیں نا، خان صاحب بھی نہیں کر سکے. یہ باتیں بڑی بڑی کرتے تھے کہ میں موٹرکیٹ چھوٹا کر دوں گا. ہمیں کسی کو یہ بات نہیں پتا تھی کہ وہ ہیلی کاپٹر پہ. اچھا، ڈالر کی اڑان اب رک جائے گی؟ سر توقع تو یہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اور کچھ دنوں سے آپ دیکھیں کہ 102 سے ہم جب آئے تھے تو 179 تھا، شہباز شریف کے آنے سے 181 ہو گیا، لیکن پھر بڑھ گیا، پھر 102 تک پہنچا. لیکن ساتھ ساتھ آپ اگر دیکھیں کہ جب بھی پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو ڈالر ہمیشہ مطلب روپیہ ڈی ویلیو ہوتا ہے، کیونکہ ہم کو امپورٹ کرنا پڑتا ہے، ہماری کھپت بڑھ جاتی ہے. لیکن اتنا پیٹرول مہنگا ہونے کے باوجود بھی، انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر آئل مہنگا ہونے کے باوجود، پھر بھی آپ دیکھیں کہ 202 سے 197 پہ آ گیا ہے. مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے. اچھا، ایک آپ وزیر تھے اور شاید خاقان عباسی صاحب پرائم منسٹر تھے جب فاٹا مرجر ہوا تھا. جی جی جی. اور تمام سیاسی قیادت نے یہ کمٹمنٹ کی تھی کہ ڈویزیبل پول کا 3% ان کو دیا جائے گا. جی. جو 100. اچھا، ادھر محمود خان صاحب آ گئے، ادھر عمران خان صاحب آ گئے، تو وہ فاٹا مرجر کے ساتھ بھی وہی ہوا جو بی آر ٹی کے ساتھ ہوا. اس موضوع پہ انہوں نے این ایف سی کا اجلاس تک نہیں بلایا کہ پتہ چل سکے کہ کون سا صوبہ دینے کو تیار ہے کہ کون سا نہیں ہے. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا آپ لوگ اس حوالے سے اس وعدے کی تکمیل کے لیے این ایف سی بلائیں گے؟ میں سچ مچ یہ سمجھتا ہوں کہ میں تو آپ کی بات جو ہے کہ شہباز شریف بالکل یہ چاہتے ہیں کہ
جو سابق فاٹا کے ایریا ہیں جہاں پہ ہمارے بھائی بہت پسماندگی میں رہتے ہیں، جہاں پہ کالجیں نہیں ہیں، اسکول نہیں ہیں، روڈ نہیں ہے، انفراسٹرکچر نہیں ہے، فیکٹری نہیں ہے، خاص طور پر نوکری نہیں ہے، روزگار نہیں ہے. اگر ہم پاکستانی ان کو سچ مچ سمجھتے ہیں تو پھر یہ ہمارا فرض ہے نا کہ ان کی مدد کریں. وہ کیوں نہیں ہے لاہور جیسا، وہ کیوں نہیں ہے کراچی جیسا. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ نہیں مدد نہیں، یہ تو سرتاج عزیز کمیٹی کی کمیٹی جی مجھے پتا سفارشات ہے سر، میں ان کمیٹیوں میں بیٹھتا تھا. جی میں اور یہ تمام سیاسی قیادت کی مسلم کمٹمنٹ تھی اور یہ جو مسلم لیگ کا خان صاحب کمٹمنٹ نے 3.5 سال میں پوری نہیں اور کی، یہ تو اب تو آپ لوگ اپنا اور یہ وعدہ پورا مسلم کر لیگ کا لیں. کمٹمنٹ تھا اور خان صاحب بھی اس میں شامل تھے. جب ہم نے کہا تھا تو سب سیاسی پارٹیوں میں تھے. تو اسمبلی کے اندر یہ بات بل پاس ہوا ہے تو کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا، اسٹیٹ بینک سے متعلق جو قانون سازی ہوئی تھی اس کو ریورس کرنے کی کوئی بات تو نہیں ہو رہی؟ کیونکہ وہ بھی تو آئی ایم ایف کے سر شرائط دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں سیریسلی. آج کل میں صرف بجٹ بنا رہا ہوں، میرے ذہن میں سوائے بجٹ کے اور کوئی چیز نہیں ہے. بس آپ کے پاس حاضری دی ہے میں نے آپ سے. بجٹ میں پریارٹیز کیا ہے؟ ایگریکلچر، ایکسپورٹس، گروتھ، 3 پرائرٹیز ہیں. اور جو آپ نے بات فرمائی تھی کہ تھوڑا سا اس ملک کا چینج کر لو، کہ تھوڑا سا یہ ملک جو ہے اشرافیہ سے ذرا سا ہٹ کے پرائرٹی غریبوں کے اوپر کر دو. بس یہ ہے. نہیں، اشرافیہ سے لے لو. اس ملک میں کچھ لوگ حد سے زیادہ امیر ہو رہے ہیں، ان سے وہ نہیں ہے، اور ڈائریکٹ ٹیکسیشن نہیں ہے، انڈائریکٹ ٹیکسیشن بہت زیادہ. سر میں بڑا خوش ہوں کہ لوگ امیر ہوتے ہیں. میں صرف چاہتا ہوں کہ اپنا حصہ ڈال دیں اور وہ ڈلوائیں گے ان سے. ہاں، اور اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ بھائی انڈائریکٹ ٹیکسیشن آپ جیسے صاحب ثروت لوگوں کے اوپر مزید ٹیکس لگاؤں گا انشاءاللہ. اچھا، میں بھی صاحب ثروت بن، لیکن نوکری پیشہ لوگوں کے اوپر ٹیکس نہیں لگاؤں. میں یہ کہتا ہوں کہ لوگوں پہ اس کے آمدن کے حساب سے مجھ سمیت جی اور اس کے اثاثوں کے حساب سے ٹیکس لگائے جائے. جب آپ جی ایس ٹی لگاتے ہیں، جب آپ یہ چیزیں کرتے ہیں تو وہ ایک ریڈی بان کو اور وہ پھر ایک کرپتی کو یکساں دینا پڑتا ہے. آپ بجٹ میں یہ پرائیورٹی رکھیں. آپ دیکھ لیجئے گا انشاءاللہ.